کوئی شک نہیں ہے، ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کمی پتہ کیا ہے، کمی عمل کی ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بڑا مانتے ہیں لیکن پیغمبر کی بات کی عزت نہیں کرتے، پیغمبر کی بات کو ویلیو نہیں دیتے، پیغمبر کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور صحابہ میرے نبی کی ہر بات کی عزت کرتے تھے، ہر بات کو اپنی آنکھوں کے اوپر سجاتے تھے، ہر بات پہ عمل کرتے تھے، ہر بات کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ آج یہی کمی معاشرے کے اندر ہے، سب کچھ ہے، پیغمبر کی اطاعت نظر نہیں آتی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی باتوں کی عزت، آپ کی باتوں کا احترام، اور پتہ ہے احترام کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن ہے نا میرے رب کا، انشاءاللہ ہم نبی کی ہر بات کا ادب کریں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں انشاءاللہ کریں گے نا جی، یقین جان لیں اللہ ہر مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے جو پیغمبر کی بات کی عزت کرتا ہے، پیغمبر کا احترام کرتا ہے، میرے نبی کی سنتوں کا احترام کرتا ہے۔ قرآن ہے میرے رب کا، اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ہمیں مومنوں کی عادت ہے، مومنوں کا طریقہ ہے، جب پیغمبر کی بات سنتے، جب پیغمبر کی حدیث سنتے، جب پیغمبر کی سنت کا پتہ چلتا ہے، اور بھائیو ان کا انداز کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ہمیں مومنوں کی تو ایک ہی عادت ہے، صحابہ کا تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے ابو بکر کا طریقہ ہے، میرے عمر عثمان و علی کا طریقہ ہے، حسن و حسین کا طریقہ ہے، پاک پیغمبر کے بعد صحابہ کا طریقہ ہے، أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ تو پیغمبر کی بات کو عزت کیسے دیتے؟ لگتا سپیکر کو میرا نظر لگتی ہے، نظر لگتی ہے، ارے کوئی ہے چاہاں ماشاءاللہ نہیں شزر مدعوی زکا بھی کلمات اللہ۔ اللہ شیطان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے نا، یقین جانے وہ ہر قسم کی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ توحید دی آواز ہے، سنت دی آواز ہے، شیطان دی چلنی کوئی نہیں، انشاءاللہ ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، سپیکر والے بھائی بھی اللہ برکت عطا کرے، وہ اندے واسے بھی دعا کر دے، اللہ دین میں بھی برکت دے، دنیا میں بھی برکت عطا کر دے۔ حضرات توجہ کرنا، أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں پیغمبر کی بات جب سن لیتے ہیں تو مومن پیغمبر کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ اور بھائیو پیغمبر کی بات کو عزت کیسے ملے گی؟ جب بندہ ہر نبی کی بات سن کر نبی کی ہر بات کو اوپر عمل کرے، آپ کی بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، یہی فقدان ہے۔ نبی پہ جان قربان ہے، پیغمبر کی بات پہ عمل کوئی نہیں، پیغمبر پہ جان قربان کرنے جا رہا ہے پر پیغمبر کی سنتوں کو بیمار کرتا جا رہا ہے۔ کون پیغمبر کا محب ہے؟ کون پیغمبر کی عزت کرتا ہے؟ کون پیغمبر کا احترام کرتا ہے؟ کائنات میں سب سے پہلا آدمی جس نے پیغمبر کی بات کی عزت کی ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو پیغمبر کی زبان سے نکلا ابو بکر نے مانا ہے، ابو بکر نے تسلیم کیا ہے، ابو بکر نے عمل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پتہ ہے رزلٹ کیا ملا ہے؟ دنیا روتی جا رہی ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر ایڈوکیٹ ہے، عورت ہے، وہ بکواس کرتی جائے میرے صدیق کے بارے، جو چلتا ہے چلتا جائے گا، راخ بن جائے گا، ذلیل و رسوا ہوتا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے ابو بکر کی شان بلند ہے، میرے نبی کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا نمبر ہے تو ابو بکر ہے۔ نبی کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی شان ہے تو ابو بکر ہے۔ میرے پیغمبر کے بعد کائنات میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر ہے۔ اللہ کی قسم ہے
अफजल बशर बअदल अंबिया, वो नबियों से कम है, इमामों से आला, पैगंबर से हरदम वफा करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। पता है पहला नंबर क्यों मिला है? खिलाफत मिली है। जो मेरे नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक ने उस पे अमल किया है। मेरे नबी की हर बात पे मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अमल किया है, तस्दीक की है, एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले माना है, अल्लाह ने सबसे पहले खिलाफत अता की है। पता है सबब क्या है? पैगंबर की हदीसों का अदब है, एहतराम है। और तू भी किया कर, अल्लाह की कसम है। हो अहले हदीस फिर वो झूठ बोले, हो अहले हदीस फिर वो वादा खिलाफी करे, हो अहले हदीस फिर वो कम तोड़े, हो अहले हदीस फिर वो दगा करे, हो अहले हदीस फिर वो मिलावट करे, हो अहले हदीस फिर वो रिश्ते तोड़े, हो अहले हदीस वो नशा करे। अल्लाह की कसम हक नहीं है। मोमिन कौन है? अय्यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिन वो है पैगंबर ने जो कह दिया है उन्होंने उसमें अमल किया है, अमल किया। अल्लाह की कसम अल्लाह हमें भी तौफीक दे दे। पता है जन्नत मिलनी उसी को है जिसने पैगंबर की बातों की इज्जत करनी है। हम नहीं करते। सगा बेटा बाप से नहीं बोलना, तू कहेगा अहले हदीस है। ये कोई पैगंबर की हदीसों की इज्जत है? हदीसें भी सुनता जाता है, हदीसों की मुखालफत भी करता जाता है। ये सहाबा है मेरे पैगंबर के, एक एक हदीस पर सहाबा अमल करते, पैगंबर की हर हर बात की सहाबा इज्जत करते। मेरे नबी जो कहते सहाबा एक्सेप्ट करते, अमल करते। करें क्यों ना? कुरान कहता है अय्यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिनों की शान क्या है? जब हदीस सुनता है अमल करता है, जब सुन्नत का पता चलता है अमल करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े बड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पीकर अजय सही नहीं हो गया, आप साहब दे तो पहले मेरे सेट हो जाएगा। अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दे। भाई आमीन कह दो। आमीन। भारे ना दी यकीन ने पूरा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सहाबा इज्जत देते मेरे पैगंबर की हर बात को। पता है ना सिद्दीक़ा कायनात पे इल्जाम लगा है। मेरे अल्लाह ने 10 आयात नाज़िल की है सिद्दीक़ा कायनात की इस्मत पर, इफ़्फ़त व पाकदामी पर। सिद्दीक़ तेरा भी खानदान कैसा है? रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत सिद्दीक़ की गवाही की जरूरत पड़ी है। गवाह कोई नहीं, गवाही रब ने दी है। मेरे सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा कायनात है, तय्यबा कायनात है, ताहिरा मुताहिरा मुज़क्किया है। रब ने कुरान भेजा, आयात नाज़िल हुई। एक मिस्ता नामी सहाबी है रज़ी अल्लाहु अन्हु। इसके घर का खर्चा मेरे सिद्दीक़ चलाते हैं, घर का राशन मेरे सिद्दीक़ भेजते हैं। और सुन, पैगंबर की हदीसों की इज्जत किया कर, एहतराम किया कर, सुन्नतों पे अमल किया कर, बातों पे अमल किया कर। रब की कसम है अकीदा तेरा सुच्चा है। अल्लाह ने मनहज तुझे अच्छा अता किया है। बदअमली दूर कर, बदअमली दूर कर। अल्लाह की कसम एक वक्त था लोग कहते थे फलाना बंदा भाभी जे। अल्लाह की कसम है आज वो बाहर क्यों नहीं हो? दावा करते हो सहाबा के मिशन के हम पासवान हैं। अल्लाह की कसम है उनके पासवान होने का तकाज़ा है। सहाबा पैगंबर की हर बात का अदब करते थे। अब बेटी पे इल्जाम लगाया, हज़रत सिद्दीक़ ने खर्चा बंद कर दिया, खर्चा बंद कर दिया। जब आयात नाज़िल हुई इफ़्फ़त व पाकदामी की, सुभान अल्लाह। या अल्लाह जहाँ पे हजरत सिद्दीक़ लेटे अनगिनत रहमतों का नज़ूल फरमा दे। इंशाअल्लाह चलने वाले चलते जाएंगे। सिद्दीक़ कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। क़यामत तक मेरे सिद्दीक़
رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بلند ہے. حضرت ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ الزام لگائے. پتہ ہے نا باپ کا دل دکھ جاتا ہے جب بیٹی پہ کوئی کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے. یہ تو صدیقہ کائنات ہے, پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے. خرچہ بند کر دیا اور سننا قطع نہیں کرتے ہو نا, اس حدیث کو سننا. ہم صحابہ کو کس طرح مانتے ہیں اور صحابہ نے پیغمبر کی حدیثوں کا ادب کیسے کیا. آپ نے حضرت صدیق کو بلوایا رضی اللہ عنہ, فرمایا ابو بکر اللہ نے تیرے بارے قرآن کی آیت نازل کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے قسم اٹھا لیا نا کہ وہ غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے, ان کو چاہیے کہ غریبوں پہ خرچ کریں. اللہ چاہتا ہے مصرا کے گھر کا خرچہ بحال کر, سادے ورگا ہوئے وہ جی تانوں کی پتہ جڑی میرے نال بیتن ڈئی. ہمارے استاد ہوتے تھے بالی کے تھے, وہ کہتے ہیں طالب علم آ گیا میرے پاس, باپ آیا شکایت کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی, پتر میرا بڑا بھڑا ہوندا ہے تے بھڑا بولتا ہے. انہیں کہا کہ میں سمجھاواں گا مذہبی امام صاحب. منڈا آیا نا, انہیں آخیا بندہ بن کیوں پہ کہ بھڑا بولنا ہے. اور وہ منڈا آندا حافظ جی یہ میرا آپا کدی تہاڈا ہوندا تے تہاڈا تو پتہ چلنا, یہ تہاڈا نہیں نا تے تہاڈوں پتہ نہیں. اللہ کی قسم ہے اور ہمارے جھگڑے مرلوں کے, سرسائیوں کے, ٹکڑوں کے, پچھلے دنوں 4-5 بندے فائرنگ کر کے ہلاک نہیں کر دیے. اللہ کی قسم پھر بیٹی پہ الزام لگا ہے. حضرت مصطح رضی اللہ عنہ خرچہ بند ہے. آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر خرچہ بحال کر دے. خرچہ ادب حدیثوں کا یہ ہوتا ہے. اسی محفل میں میرے صدیق کہتے ہیں سونیا جن جو آندے ہو میں ان کی کہا دینا. اور حدیث کا یہ ادب احترام ہے, ہم کام میں کرتے ہیں. کون سی حدیث ہے جس کا ہمیں پتا نہیں؟ پیغمبر نے ہمیشہ سچ بولا ہے, مسئلے کا پتا نہیں. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا. ساری امت جنت میں جائے گی, وہ نہیں جائے گا جس نے کہا میں نے جنت میں جانا ہی نہیں. صحابہ بھی حیران ہو گئے, وہ کیڑا ہے جڑا آکھے گا میں جنت سے. کہتے ہیں پنگاں دے سوٹے بھی لائی ہوندے نالے آندا جنت بھی میں ہی جانا ہے. یہودی کہتے ہیں جنت میں ہم نے جانا ہے, عیسائی کہتے ہیں ہم نے جانا ہے, سارے کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے. وہ کون ہے جو کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ اور صفدرآباد کے غیور مسلمانوں, ان درسوں کا تبلیغی پروگراموں کا, ان کانفرنسوں کا, ان بحثوں کا, تقریروں کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح کر, اپنی تبدیلی پیدا کر اپنے اندر. میرا رب کہتا ہے قرآن کی آیات ہے اور یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں, ہمیں قیل من ابا. وہ کون ہے جو کہتا میں نے جنت میں نہیں جانا؟ فرمایا جس نے میری ہر بات کو مانا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. ومن عصانی, حدیث سن لی ہے عمل نہیں کر رہا, فرمایا اصل میں وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. جنت چاہیے کہ نہیں؟ نبی پاک دی منو گے, ساری منو گے. یقین جانے کبھی ایسا موہر بنا لیں. 2-3 حدیثیں سنیں, بات کو ختم کروں. عبداللہ ابن مسعود دروازے کے اندر ہے, میرے نبی خطبہ دے رہے جمعے کا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. صحابہ نا مسجد کے جو سین ہے, مسجد کا حال ہے, اس حال میں چند صحابہ کھڑے ہوئے. آپ نے ان صحابہ سے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. صحابہ کو بیٹھنے کا میرے پیغمبر نے آرڈر دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود ابھی باہر دروازے پر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کانوں میں آواز پڑی, اللہ کی قسم ہے ایسا بن جا اور صفدرآباد کے غیور مسلمانوں, مومنوں, اہل ایمان, اہل سنت, اہل حدیث ایسا بن جا. عبداللہ ابن مسعود ہے, کانوں میں آواز پڑی, دروازے میں ہی بیٹھ گئے.
دروازے میں اب فرماتے ہیں تعال یا عبداللہ، عبداللہ تو آ جا، تجھے نہیں کہا۔ ہائے صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ محبوب آپ کی آواز کانوں میں پڑ جائے، ایک قدم بھی پیغمبر کی مخالفت میں اٹھ سکتا، اور یہ پیغمبر کی باتوں کی عزت ہے، اور باقی خدا کا واسطہ ہے ایسے بن جاؤ، پیغمبر کی باتوں کا احترام کیا کر، عزت کیا کر۔ تو چاہتا ہے نا میری اولاد میری عزت کرے، تو پیغمبر کی باتوں کی عزت کیا کر۔ تو چاہتا ہے معاشرے میں میری عزت ہو، تو پیغمبر کی ہر سنت کی عزت کیا کر، احترام کیا کر، عمل کیا کر۔ صحابہ مسجد کے اندر، مسجد قبلہ تہن ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اللہ سب کو ہی لے جائے۔ اور تیرا کوفے پہ جنڈیا نہ ہوں، آمین کیوں نہیں جائے؟ اللہ سب کو مکے مدینے لے جائے۔ امام علیہ السلام حافظ عمر صدیق صاحب تعالیٰ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ بار نالے افسان عطا جیزا ہوتی پکا ہے ماشاءاللہ، جنہوں دل کرے ٹکٹ لیں تو ٹوڑ پائیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ مزید رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ سب کو بار بار لے جائے، حج عمرے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیوں وہاں پہ جانا مدینہ میں ایک مسجد کی بلاتے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے، ظہر کی یا عصر کی، پیچھے سے صحابی آیا ہے، قبلہ چینج کیا بھی پہلی نماز میں میرے رب نے۔ اور سنو اور نوجوان میرے بھائیوں، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، غیرت مند نوجوان بن جا۔ کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پر تیرے دل سے حیا چھینا جا رہا ہے، کبھی یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر تیرے دل سے حیا چھینا جا رہا ہے، غیرت مند بن جا۔ تیرے لیے جوانی ابو بکر کی نمونہ ہے، عمر کی نمونہ ہے، عثمان کی نمونہ ہے، علی کی نمونہ ہے، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمونہ ہے۔ سنو احترام کیا کر پیغمبر کی باتوں کا۔ بالکل الٹی طرف منہ کر کے نا مسجد اقصی کی طرف سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے بندے نے آواز لگائی کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پاک پیغمبر کے پیچھے ابھی یہ نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ اور پیارے بھائیوں اللہ کی قسم، اسے کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کا ادب، اسے کہتے ہیں پیغمبر کی بات کا ادب، اسے کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کو عزت دینا۔ رکوع کی حالت میں صحابہ، اسی حالت میں صحابہ نے اپنے قبلے کو بدلا ہے، چینج کیا ہے، عقیدہ کیا دیا ہے۔ مسافر کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ایسا ایمان بنا۔ انشاءاللہ مانیں گے نا پیغمبر کی حدیث، عزت کریں گے نا انشاءاللہ۔ ممبر سے فروغ رحمانی یزدانی صاحب حافظہ اللہ جو حدیث بیان کریں گے اس کو قبول کریں گے نا، عمل بھی کریں گے نا، یقین جانیے سر بہاری ہے۔ صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے پیغمبر کی باتوں پر، آپ کی حدیثوں پر، پیغمبر کی سنتوں پر۔ تو صحابہ کا وارث ہے، انہی کے منج میں ہے، خدا کا واسطہ ہے ایسا ہی بندہ۔ شراب کی محفل لگی ہے نا، ایک حدیث سنی، کتنی؟ اور بولو کتنی؟ حدیث سنی۔ جس سے آپ نے پیغام دیا نا اس نے قرآن کی آیت نہیں سنائی، اس نے حدیث سنائی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ حضرت ابو طلحہ کے گھر جمع ہے، حضرت عرض کو آواز آئی سنی، الا ان الخمر قد حرمت، یہ حدیث کے لفظ ہیں، سنے سارے مٹکے توڑ دیے۔ پیغمبر کی بات سننے کے بعد صحابہ ایک قدم بھی میرے پیغمبر کی مخالفت میں نہیں اٹھاتے تھے۔ اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ جب پیغمبر کی بات سنے تب اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسی زندگی، ایسی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پیغمبر کی ہر بات پر ہم ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں، عمل کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔